یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور پیغمبر کا دوسرا مقام یہ ہے کہ ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیے کے انواع ہیں، اقسام ہیں۔ التزکیہ عن الکفر والشرک، التزکیہ عن سوء الخلق، التزکیہ عن النفاق والشقاق۔ تزکیہ، زکاة، یسکو کے معنی ہے پاک ہونا۔ زکاة کو زکاة اس لیے کہتے ہیں کہ مال کا ایک حصہ جب اللہ کے نام پر دیا جاتا ہے تو باقی مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، تطہیر ظاہری کو کہتے ہیں جیسے وضو، اور تزکیہ باطنی بلندی کو کہتے ہیں جس سے تقویٰ اور ورع پیدا ہوتا ہے، وہ زکی ہے۔ اس امت کو اللہ نے ایک مقام یہ بھی نصیب فرمایا کہ یہ ہم وقت تلاوت کر رہا ہے، کبھی نماز میں، کبھی امامت میں، کبھی دلائل میں، کبھی درس میں۔ مسلمان کی پوری زندگی مسجد سے نکلتے وقت اوراد ہے، آتے وقت اوراد ہے، کھانا شروع کرتے وقت اوراد ہے، ختم کرتے وقت اوراد ہے، گھر سے نکلتے وقت، آتے وقت، کپڑا پہنتے وقت، اتارتے وقت۔ وہ کون سی گھڑی ہے کھانا کھانے جاتے وقت، نکلنے کے بعد، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اوراد ہے، اشغال ہے، اور یہ بحکم کتاب اللہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کرو، اور یہ پیغمبر کے معمولات ہیں، تو حقیقت میں یہ قرآنی علوم اور قرآنی معلومات ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ تلاوت کے لیے تو مکتبات موجود ہے، قرات اور تجوید کے، صرف اور نحو کے۔ تعلیم الکتاب کے لیے بڑی بڑی کتابیں اور درسگاہیں ہیں، تعلیم حکمت کے لیے تزکیے کی جگہ کہاں ہے؟ میں نے ایک دن ان کو سمجھایا، میں نے کہا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، یہی جو پڑھنے بیٹھے ہیں یہی تزکیے کا مقام بھی ہے۔ رہ گیا یہ کہ کوئی نہیں بنا، تو ایسے تو نبی کے پیچھے بھی لوگ نہیں بنے۔ ابو جہل کہاں بنا؟ فرعون کب بنا؟ نمرود و حامان کب بنے؟ وہ بدنصیب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہ ہر دور اور ہر زمانے میں ہے، لیکن عام روش یہی ہے کہ اللہ انہی تعلیمات کے ذریعے ان کو اچھے اخلاق نصیب فرما لیتے ہیں۔ یہ نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں، یہ جماعت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ تمام سنتوں کو اپنانے کے درپے ہوتے ہیں، یہ بغیر کسی وجہ کے ایذا نہیں پہنچاتے، یہ دوسروں کے دلداری کے لیے کڑک وقت گزارتے ہیں، یہ دن رات اللہ کی رضا میں صرف کرتے ہیں، مومن کے لیل و نہار۔ وَيُزَكِّي، اللہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ، ان کو شیخ الحدیث مولانا زکریا سے محدث سہارنپوری نے لکھا تھا، اور بھی ہندوستان پاکستان کے مشاہیر علماء کو لکھا کہ آپ اپنی جگہ خانقاہ بنائیں اور اس میں مشقیں کروائے اور تزکیے کی کوشش کروائے۔ حضرت شیخ استاد مولانا یوسف بنوری نے ان کو جواب لکھا، وہ جواب شیخ الحدیث کے آبیتی میں شائع ہے کہ ہمارے ہاں طلباء قرآن مجید کے مکتبات دن رات تلاوت کر رہے ہیں، اس لیے مزید کسی اور عمل کی ضرورت نہیں۔ اور فرمایا کہ حضرت کو طالب علموں پر اور ان کے پڑھنے پر کتنا زبردست اعتماد تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، تلاوت الآیات سے اعلیٰ ترین تزکیہ ہوتا ہے۔ سب لوگ ہوں گے، لیکن ایک بچہ دیکھو جو قرآن شریف پڑھتا ہے، کہ ایک چھوٹا سا بچہ یہاں سخت سردی میں وضو کرنے بیٹھ گیا، اتنا چھوٹا تھا کہ ٹوٹی کھولتا تھا تو آگے گرتا تھا، اور پیچھے بیٹھتا تھا تو ٹوٹی کے لیے ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ میں آیا، میں نے اس کو کہا بیٹے بس خالی ہاتھ دھو لو اور منہ کنگا لو، کافی ہے، تو قرآن شریف نہیں پڑھوں گا قاری صاحب کے پاس۔
میں نے کہا اس کے لیے بھی چھوٹے بچوں کا اتنا کافی ہے، چھوٹا وضو۔ صحیح بتا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اللہ قاری صاحب کو بولو نا۔ میں قاری صاحب کے پیچھے گیا درسگاہ، وہاں بیٹھ کر کے سمجھایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بس یہ ہاتھ بھی تو ہے، اتنا وضو بھی کافی ہے، ہاتھ بھی تو ہے، ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، وضو کہاں سے فرض ہوتا؟ اللہ تعالیٰ قرآ کو بھی علم نصیب فرمائے۔ ان کی بڑی مشق کی ضرورت ہے، ان کے ہاتھ میں بہت کام ہوتا ہے، لیکن ان پر نظر رکھنا تقریباً نظامت تعلیم سے باہر ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسے افراد رکھے جائے جو ان کا خیال رکھیں۔ یہ چھوٹے بچے جو ہے اس کو سمجھو سونا چاندی یاقوت اور مرجان سب کچھ ان سے بنتا ہے۔ اور وہ جو پڑھانے والا ہے اگر وہ متقی ہے، پارسا ہے، نیک خصلت ہے، کیا زبردست قسم کے سالار تیار ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ بچوں کا معلم بے رحم ہوتا ہے، بہت دردناک باب ہے۔ اور ان کو اچھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی سوغات، کبھی قاری صاحب کے لیے رومال، کبھی قاری صاحب کے لیے ٹوپی، کبھی قاری صاحب کے لیے انڈا گریوی، کبھی پراٹھا، کبھی چائے۔ چائے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، بہت شوقین ہوتے ہیں۔ اگر یہ کام کرے تو آپ کا بچہ صحیح پڑے گا، ورنہ تیرے بچے کی خیر نہیں ہے، اس کا چمڑا اور ہڈی علیحدہ ہو جائے گی۔